جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اور سب خیریت ہے؟ میرا یہ ویڈیو بنانے کا آج مقصد صرف یہی ہے۔ میں سب سے پہلے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی عدلیہ، سویلین ادارے اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں جن کا کردار ہے پاکستان کو چلانے میں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں آپ ان سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا 3 منتھ پہلے یا 4 منتھ پہلے اور اس کے درمیان میں بھی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیشنز، بہت بڑے نامی گرامی لوگ، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان کی عزت قدر کرتا ہوں کہ ان کا کردار ہمارے پاکستان چلانے میں رہا ہے۔ کوئی وزیر اعظم رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ رہا ہے، کوئی کوئی کس کس سیٹ کے کس لیول پر رہے ہیں اور ان کی کافی ساری ایسی خدمات ہیں جو ہمارے پاکستان کے لیے ہیں، تو میں ان کی رسپیکٹ عزت کرتا ہوں۔ اب جو پاکستان کے حالات اس ٹائم پر ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں، کیا پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ ٹائم پہلے سینٹر کے لوگ خریدے تھے، ان کو ہوٹلوں میں رکھا، ان کی ہر چیز آپ نے پرووائڈ کی ان کو۔ آپ نے 25 کروڑ 50 کروڑ 40 کروڑ کا ایک MNA MPA خریدے، اور تب آپ کے پاس پیسہ تھا اور تب آپ کے پاس پیسے آ بھی گئے تھے۔ اب جب ہمارے جیسے غریب لوگ اس سانحہ میں برباد، خراب، اور کسی کا بچہ نہیں ہے، کسی کا ماں باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی بہن نہیں ہے، کسی کا مال مویشی نہیں رہا، کسی کی زمینیں نہیں رہی، کسی کا مکان نہیں رہا، کسی کا کاروبار برباد ہو چکا ہے، اور اب آپ کی نظریں دوسرے ممالک کی طرف چلے گئی ہیں کہ ہمیں وہاں سے امداد ملے گی، 100% امداد ملے گی، 5% صرف لگے گی، باقی 95% کھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ کو آپ کی کرسیوں نے پاگل کر دیا ہوا ہے، پولیٹیشین نے آپ کو پاگل کر دیا ہوا ہے، مرنا بھول گئے ہیں۔ پاکستان کے لوگ مرنا بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اتنا کاروبار ہے تو آپ نے ساتھ تو نہیں لے کے جانا، آپ نے بھی پیچھے چھوڑ کر جانا ہے، جن کے لیے چھوڑ کر جانا ہے انہوں نے بھی پیچھے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، قسم خدا کی اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، سن کے۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، خالی نعرے لگاتے ہیں، خدا کا نعرہ لگاؤ، دین کا نعرہ لگاؤ، نبی پاک کا نعرہ لگاؤ، قرآن حدیث کی بات کریں۔ یہ اس ملک کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک نہیں چلا سکے آپ، لیکن آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے، وہ بھی جو آپ کی ہیں، ان کے لیے آپ نے سب کچھ کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں، آپ MNA MPA کچھ ٹائم پہلے کروڑوں کے خرید رہے تھے، تب آپ کے پاس پیسہ تھا۔ اب وہی غریب ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے آپ کو کاسٹ کیا، آپ کو AC والے کمروں میں بٹھایا، آپ کو دفتروں میں بٹھایا AC والے، آپ کی گاڑیوں میں AC، آپ کی گاڑیوں میں فیول، آپ کے بچوں کے لیے ہر چیز ہم غریب پرووائڈ کرتے ہیں، ہم غریب دیتے ہیں اپنے ٹیکس سے، اور ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو آپ لائٹ بھی نہیں پوری دے سکے ہیں۔ اگر لائٹ دیتے ہو تو اس کا آپ ہم سے اتنا ریٹرن واپس لیتے ہو، سالوں سال کا ہمارا ریٹرن آپ ایک منتھ کا واپس لے رہے ہو ہم سے۔ میں کسی جماعت، کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ملک کے لیے اس وقت مجھے بتائیں کہ کون مخلص ہے، ہمارے ملک کے لیے کون کس لیول تک کام کر رہا ہے۔
آپ کی جگہ پہ قسم خدا کی وہ جو جماعتیں ہیں نا، اتنی اتنی بڑی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں اور میڈیا ان کو دکھا نہیں رہا، آپ سے وہ لوگ اچھے ہیں جو بغیر مخلص عوام کے لیے ہر ٹائم کام کرتے ہیں۔ اور میری سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہر بات کا ایکشن تو لے لیتا ہے، لیکن اس بار انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا آرمی چیف کو۔ اگر وہ آرمی چیف نے کال امریکہ میں کی تھی کہ ہمیں وہ IMF سے وہ دباؤ ڈال کر وہ قسط دی جائے، تو آرمی چیف صاحب پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے وہ اعلان کیا، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم ایک ایک منتھ کی سیلری جو ہے ہم نہیں لیتے۔ سر سیلری کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، پچھلی بار بھی پہلے بھی اعلان ہوتے رہے ہیں، اعلان نہ کریں، اپنی سیلری اپنے ہاتھوں سے لے کر کسی جو ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں ان کو دیجئے، برائے مہربانی کسی اور سرکاری ادارے کو مت دیجئے، ورنہ غریب تک نہیں پہنچے گی، غریب تک کوئی امداد نہیں پہنچنی۔ اگر کوئی امداد پہنچے گی وہ آن میڈیا پہنچے گی تاکہ دوسروں ملکوں کو دکھایا جائے کہ آپ نے جو امداد دی ہے ہم اس پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کوئی نہیں ہونا، غریب تک کوئی امداد نہیں پہنچنی، 1 ٹکا بھی نہیں پہنچنا۔ تو آرمی چیف صاحب آپ اس چیز کا ایکشن لیجئے۔ آپ بھی پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، بھٹو خاندان، زرداری خاندان، شہباز میاں، ٹھیک ہے، میاں منشا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی، ملک ریاض صاحب، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، سیاستدان لوگ ہیں، جنہوں نے MPA کروڑوں کے خریدے ہیں، ان پہ آپ صرف یہ دباؤ ڈالیں کہ پیسہ نکالو، ہم غریبوں میں خود پہنچاتے ہیں، کسی جماعت کے ذریعے، ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے، سرکاری طور پہ نہیں کرنا۔ سرکاری طور پر اگر آپ کو جو باہر سے اب آپ آنکھیں لگائی بیٹھے ہیں، آس امید لگائی بیٹھے ہیں کہ باہر سے امداد آئے گی، اب تو اس میں دیکھیں گے کہ میرا کتنا ہے، تیرا کتنا ہے، اس کا کتنا ہے، اس کا کتنا ہے۔ تو پہلے بھی جو مدادیں آئی ہیں وہ کوئی کام نہیں ہوا اس پہ۔ تو عوام جو اب ہے وہ جاگ چکی ہے، عوام اب پاگل نہیں رہی، لیکن آپ تو کوشش کرتے ہیں کہ پاگل بنایا جائے ان کو۔ تو برائے مہربانی اس بار ایسا مت کیجئے، آرمی چیف صاحب ان پر دباؤ ڈالیں، آپ خود ایک آؤٹ کریں، آپ خود پیسہ لیں اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے ویلفیئر ٹرسٹ جماعتوں کو دیجئے یا اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں تک پہنچائیے۔ سرکاری طور پر کچھ نہیں ہونا، نہ ہی کچھ کسی کو ملنا ہے، لیکن میں گزارش کر سکتا ہوں، لیکن میں امید لگا سکتا ہوں اللہ پر کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب کرے، غریبوں کے لیے کچھ کر لیں۔ اگر یہ ہمارے ملک میں ڈیم بنے ہوتے اتنے سالوں سے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ صرف ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں پھر ایک بار کہتا ہوں، گزارش ہے میری کہ مہربانی کیجئے اس ملک پر اور اس ملک کی غریب عوام پر۔ کاروبار ہے نہیں، یہ جتنے منتھ سے یہ جو بیٹھے ہیں لوگ نوچ نوچ کر کھا گئے اس پاکستان کو، یہ وہی لوگ ہیں مہنگائی مارچ والے۔ 1 روپیہ اوپر نیچے ہوتا تھا تو ان کو مطلب کہ نا نیند نہیں آتی تھی ہمارے لیے، اب یہ خود ہی سب کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں، اب یہ ریلیکس ہے۔ تو خدا را ایسا مت کیجئے، عوام کا سوچئے، ہمارا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچئے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت بنا لیا ہے، آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے سب کچھ آپ کے پاس ہے، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں عوام کو پریشان کر رہے ہو؟ مہربانی کیجئے، ایسا مت کیجئے۔